بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ ایک مرتبہ پھر تشریف لائے اور کچھ بڑے اہم ایشوز ہیں. پہلے تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ مونسون جو باران رحمت ہوا کرتا تھا ہمارے لیے، اس شہر کے لیے، اس صوبے کے لیے باران زحمت بنا دیا ان لوگوں نے. باران رحمت کو بھی باران، اللہ معاف کرے میں نہیں کہہ سکتا کہ زحمت ہو گئی، اس لیے کہ 2 روز قبل کوئی آدھے پونے گھنٹے کی بارش کے اندر 6 لوگ بیچارے اپنی جان سے گئے. اور یہ شہر کراچی ندی نالوں اور گٹرستان کا سما پیش کر رہا تھا. ذمہ دار کون؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ اور اب تو 1 ارب 8 ملین ڈالر، تقریباً 1 ارب روپے سے زیادہ ورلڈ بینک نے بھی دے دی ہیں. گٹر صاف کرنے کے پیسے بھی ورلڈ بینک دے رہا ہے بھائی. اب گٹر صاف بھی ورلڈ بینک کرنے لگا، اس کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ حکمران جو کہ اس صوبے کے لیے زحمت ہیں، ان سے جان چھٹے ہماری، تاکہ یہ باران رحمت شہریوں کے لیے، ہم سب کے لیے باران رحمت بن سکے. اور جو صورتحال ہے، نالے ابھی تک صاف نہیں ہوئے ہیں، گٹر ابل رہے ہیں. جہاں دیکھو بڑی بڑی ایسی ویڈیوز چل رہی ہیں کہ اور مطلب کیا کہتے ہیں وہ فاؤنٹینز، ڈانسنگ فاؤنٹینز، گٹر جو ہے وہ ڈانسنگ فاؤنٹینز بنے ہوئے ہیں. اتنی ترقی کی ہے بلاول کے سندھ نے، اتنی ترقی کی ہے. اور اس کے علاوہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ الیکٹرک، اس کے بعد میں نے جے آئی ٹی پہ تفصیل سے بات کرنی ہے. آج کا سبجیکٹ ہمارا جے آئی ٹی ہے، لیکن میں بتاؤں کہ کے الیکٹرک پہ ہم اگر وہاں احتجاج کر رہے ہیں تو میں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم لوگ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے شہری، ہمارے ووٹر بیچارے گھر سے باہر بیٹھے ہوں اور ہم ایئر کنڈیشن رومز کے اندر بیٹھے ہوں. ہمارے ایم پی ایز دھوپ میں، گرمی میں، گراؤنڈ کے اوپر زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ساتھ دینے کے لیے. اور واقعتاً یہ بالکل ٹھیک ہے کہ کے الیکٹرک جو ہے وہ پرائیویٹائز ہو چکی ہے 2004-05 میں، اور اس کے بعد 2009 میں آصف زرداری صاحب کے دور حکومت میں، پیپل پارٹی کے دور حکومت میں ابراج گروپ کو ٹرانسفر ہو چکی ہے. اور ابراج گروپ نے اس طریقے کے ایگریمنٹ میں پھنسا لیا ہے، جیسے ایگریمنٹ ایل این جی کا ہے، جیسا ریکوڈک کا ہے، ویسا ہی کے الیکٹرک کا بھی ہے. 2023 تک کا ایگریمنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹرک نے طے کر لیا ہے کہ 2023 تک اس شہر کو لوٹ کر، ڈاکہ ڈال کر، اوور بلنگ کر زیادتی کر مال اکٹھا کر کے یہاں سے بھاگ جائیں گے. لیکن بتاتا چلوں، اب نواز شریف کی حکومت نہیں ہے، زرداری کی نہیں ہے. ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، لیکن بھاگنے نہیں دیں گے کسی کو. یہ تانبا لوٹ کے نہیں بھاگنے دیں گے، یہ اوور بلنگ کا، ہمارے شہریوں کے خون و پسینہ کا پیسہ لوٹ کر نہیں بھاگنے دیں گے. ان کے اوپر کرپشن چارجز ہیں، اور کرپشن کے اوپر ان کے اوپر کے الیکٹرک کے ساتھ دیکھا جائے گا. ہماری فیڈرل گورنمنٹ بہت سیریس ہے. آج سے 4 روز قبل وفاقی وزیر عمر ایوب صاحب، ان کے فیڈرل سیکرٹری عمر رسول صاحب، ایس اے پی ایم جو نئے آئے ہیں ان کا مجھے نام نہیں پتا، قاسم صاحب ہے شاید کوئی، وہ سب موجود تھے. قاسم شہزاد صاحب گورنر ہاؤس میں، گورنر سندھ موجود تھے، اتحادی جماعتیں موجود تھیں. اس وقت کے الیکٹرک کا سی او بھی موجود تھے. اس وقت فیڈرل منسٹر نے ان کو بتایا تھا ہم سب کے سامنے کہ آپ کو ریکوائرڈ گیس آپ کے پاس موجود ہے، ریکوائرڈ فرنس آئل آپ کے پاس موجود ہے، جو نیشنل گرڈ سے جو آپ کو بجلی چاہیے ہوتی ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے. لیکن آپ نے جو 2 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنی تھی ایز پر یور ایگریمنٹ، وہ آپ نے نہیں کی. آپ نے اس سسٹم کو ٹھیک نہیں کیا، اسی لیے کے الیکٹرک جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے. آج تھوڑی 2 بوندیں پڑتے ہی گٹر ابلنے اوپر نیچے شروع ہو جاتا ہے، اوپر سے بجلی بند ہو جاتی ہے. اس شہر کو ایک عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے. تو عمر ایوب صاحب، ہماری فیڈرل گورنمنٹ، گورنر سندھ، ہم سب لوگ سرکاری سطح پر بھی اور عوامی سطح پر بھی عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے انشاءاللہ اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کرا دیں گے انشاءاللہ. اب میں بات کرتا ہوں جے آئی ٹیز. گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ 4-5 وزراء اور مشیران دونوں نے پھر دربار لگایا سندھ اسمبلی میں، اور آنے کے بعد ایک اور
جھوٹ، فریب، ماموں بنانے کی داستان شروع کر دی۔ میں کہتا ہوں باقی چیزیں تو سب چھوڑ دیجئے، چلے آپ چاروں لوگ آ جائیے۔ اچھا، جب اس قسم کی پریس کانفرنس کرانی ہوتی ہے نا تو اٹھا لاتے ہیں مرتضی وہاب کو، بڑا معصوم سا فیس، ہم نے یہ کر دیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ ارے بھائی اصلی چہرہ تو دکھاؤ، ذرا اپنے دہشت گردوں کا گھونگھٹ تو اٹھاؤ، ان کے چہرے تو بے نقاب کراؤ۔ یہ مرتضی وہاب کو بٹھا کے اب کیا اس بیچارے کا کیا لینا دینا؟ اس کو ایک پرچہ پکڑا دو کہ جاؤ جھوٹ بولو۔ اصلی کرمنلز کے چہرے سے پردہ اٹھ چکا ہے، ان کا گھونگھٹ علی زیدی نے اٹھا دیا ہے، ان کا بے نقاب علی زیدی نے بے نقاب کر دیا ہے۔ اب آپ لوگ کسی جھوٹ کی آڑ میں نہیں چھپ سکتے ہیں۔ چلیے چھوڑیں ہر بات کو، کیا سچ، یہ چاروں JITs پڑھیے میرے سامنے، سچ کیا، جھوٹ کیا، سائن کس نے کس پہ کتنے سائن۔ آئیے ایک کمیٹی بناتے ہیں، اگر تھوڑا سا بھی سچ ہے تو آئیے چلیں، ساتھ چلیں میرے، سعید غنی لیڈ کر لیں، چلتے ہیں چیل چوک پہ بیٹھ کے کیمپ لگاتے ہیں۔ میڈیا کو بھی دعوت دیتا ہوں، آئیے چیل چوک پر بیٹھتے ہیں اور ہر گزرنے والے لیاری والے سے پوچھتے ہیں کہ ایاز عزیر بلوچ کس کا بندہ تھا۔ آئیے چیل چوک پر جا کے بیٹھتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، ہم بھی بیٹھتے ہیں، آپ بھی بیٹھتے ہیں، بیچ کی کرسی لیاری کے لوگوں کے لیے چھوڑتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ عزیر بلوچ سے ملنے کون کون آتا تھا۔ لیاری کے عوام بتا دیں گے کہ عزیر بلوچ پیپلز پارٹی کا بہادر بچہ تھا، جیسے کہ راؤ انوار صاحب بھی ان کے بہادر بچہ تھا۔ اور اس کی JIT بتا رہی ہیں کہ کس کس کے کہنے پہ بھتہ لیا، کس کس کے کہنے پہ قتل کیے، کس کس کے کہنے پہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ قتل کیے، کس کے کہنے پہ لسانی قتل کیے، کس کے کہنے پہ امن کمیٹی بنائی، کس کے کہنے پہ گینگ وار بنائی، سب چیز۔ چلے JIT جھوٹ صحیح، آئیے چلتے ہیں، چھوڑ دیں، لیاری کے عوام سے پوچھتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں یہ میرے سامنے جو میرے بھائی کیمرے کے پیچھے کھڑے ہیں اور جو میرے دائیں اور بائیں جو قلم اور موبائل لے کر بیٹھے ہیں صحافی حضرات، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھ لیجیے گا، آپ کی گھر کے اندر کی JIT بولے گی کہ ذمہ دار لیاری میں اس قتل و غارت گری کا ذمہ دار کون ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں دو باتیں، ایک تو پہلے جو کل علی زیدی بھائی نے JIT پیش کی، ایک JIT ان کی وہ ہے جو سرکار کی ویب سائٹ پہ لگی ہوئی ہے، اور ایک JIT وہ ہے جو کہ علی زیدی صاحب نے پیش کی ہے۔ یہ جعلی JIT، فیبریکیٹڈ JIT، ایڈیٹڈ JIT، مینوپولیٹڈ JIT، جس کے اندر سے جن کے اشاروں پہ کام کیے ان کے نام نکلے ہوئے ہیں، اور یہ وہ اصلی JIT جو کہ گزشتہ 4 سالوں سے آپ تمام صحافی حضرات پتہ نہیں کہاں سے مل گئی ان کو بھی، جہاں سے ہمیں مل گئی، وہ 4 سال سے دکھا رہے ہیں۔ اور یہ بھی کوئی لیپ ٹاپ میں بیٹھ کے نہیں بنائے ہوئے بھیا جی، مرتضی وہاب صاحب لیپ ٹاپ میں سگنیچر نہیں ہوتے، اس کے اوپر بھی اداروں کے بڑے اعلی افسران کے سگنیچر موجود ہیں، 4 لوگوں کے۔ اچھا آپ کہتے ہیں کہ 4 سگنیچر والی JIT تو نہیں چلے گی، 2 سگنیچر کم ہے، تو میں کہتا ہوں کہ نثار مورائی کی JIT، اس کے اندر بھی بھائی 2 سگنیچر کم ہیں مرتضی وہاب صاحب، اس میں بھی MI کا سگنیچر نہیں ہے اور پاکستان رینجرز کا سگنیچر نہیں ہے، 2 سگنیچر اس میں کم ہے۔ علی زیدی والی میں سندھ سرکار کے سگنیچر نہیں ہے، سندھ سرکار تو پارٹی ہے، سندھ سرکار تو ذمہ دار ہے، سندھ سرکار کی تو زیر سرپرستی کلنگ ہوئی ہے، تو اس میں پہلی JIT جو اصلی JIT تھی اس میں اگر 2 سائن نہیں ہوئے تو سندھ گورنمنٹ کے، سندھ پولیس
نیا پولیس آرڈر 2012 آنے کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد سندھ پولیس تو سندھ حکومت کے گھر کی لونڈی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اور کچھ عرصے کے لیے کلیم امام نے اس کو اگر الگ شناخت دینا چاہی تو انہوں نے دوبارہ اس کو نکال کے اپنے اس میں انڈر کمانڈ لے لیا ہے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں دوسری جی آئی ٹی جو اصل جی آئی ٹی ہے اس میں بھی افسران کے سائن موجود ہے، 4 افسروں کے۔ نثار مورائی والی جائز ہے، 4 کے سائن، 2 سائن نہیں ہے۔ عزیر بلوچ والی ناجائز ہے اس لیے کہ اس کے اندر 2 سائن موجود نہیں ہیں۔ تو بھائی یہ دوہرا نظام نہیں چلے گا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ چلیے ہم جو اپیل کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے کہ یہ کوئی 158 یا 198 چوزے نہیں تھے، یہ زندہ تابندہ انسان تھے جن کو قتل کیا گیا ہے، یہ شہری تھے اس ملک کے جن کو قتل کیا گیا۔ کس نے کروایا؟ کہتے 4 سال پرانی ہے بھول جاؤ، نہیں بھولتا۔ کوئی غیرت مند قوم اپنے قاتلوں کو سزا بغیر نہیں بھولتی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں سپریم کورٹ سے کہ اس کے اوپر سو موٹو ایکشن لے کر بلا لیجیے۔ اچھی بات کیا ہے عزیر بلوچ زندہ ہے، اچھا بھائی جیسے نون لیگ والوں کو نہیں جی آئی ٹی انگریزی میں سمجھ نہیں آ رہی تھی، وکٹریز بنا رہے تھے، ان کو بھی انگریزی کی جی آئی ٹی شاید سمجھ نہیں آ رہی، تو بھائی اردو والا 164 کا بیان ہی پڑھ لو۔ 164 کا بیان اور علی زیدی کی جے آئی ٹی واضح ہے، دونوں میں بتایا گیا ہے کہ کیا کچھ اس شہر کے ساتھ نہیں ہوا۔ میں الزامات کی تفصیل بنا کر آپ کا ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہتا۔ بھتہ خوری کی گئی، بندے مروائے گئے، ٹارگٹ کلنگ کی گئی، لوگوں کو رکھا گیا، لوگوں کو جلایا گیا، یہ سب کچھ ہوا۔ تو اس کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے چونکہ سندھ حکومت پارٹی ہے، سندھ پولیس پارٹی ہے۔ ایک کا سربراہ راو انوار آپ کا بہادر بچہ، دوسری کا سربراہ جامری صاحب جب سے جے آئی ٹی میں سائن کیے ہیں ڈسٹرکٹ میں ہی رہتے ہیں، پوسٹنگ پہ ہی رہتے ہیں، ادھر ادھر بھی نہیں ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں سندھ پولیس آپ سے ہٹ کے کہاں بنا سکتی ہے۔ تو میرے دوستو، اور میں کراچی کے شہریوں سے ایک بات آگے کرنا چاہ رہا ہوں، ایک اور جے آئی ٹی جو اس سے بھی خطرناک جے آئی ٹی، بلدیہ ٹاؤن جے آئی ٹی۔ اس شہر میں غریب لوگوں کو، مزدوروں کو، بیواؤں کو، بیٹیوں کو، جوانوں کو جو اپنے پیٹ کا ایندھن، اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بچوں کو روزی کھلانے کے لیے نوکریاں کرتے تھے، ان کو بھتے کی خاطر جلا دیا گیا، زندہ جلا دیا گیا۔ آسمان کیوں نہیں پھٹا؟ اس چیزوں سے یہ جو فراغت ہوئی لیاری سے پیپلز پارٹی کی اور شہر کراچی سے لندن ایم کیو ایم کی، وہ سانحہ بلدیہ ٹاؤن کے شہداء کی آہیں تھیں، ان ماؤں کی، ان بچوں کی، ان بیٹوں کی، ان بزرگوں کی آہیں تھیں جو ان کو لے ڈوبی۔ لندن والی پارٹی کو اور لیاری میں اتنی ہوئی کہ چیئرمین صاحب ماشاءاللہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو کپتان کے کھلاڑی شکور شاہ نے اٹھا کے وہ باہر پھینکا، 3 نمبر کے اوپر آ، وہ یہی اس کی کرامات تھی جو آپ لوگوں نے ظلم کیا لیاری کے اوپر۔ میں شہر کراچی سے کہتا ہوں اور بلدیہ ٹاؤن پہ بات کرتا ہوں، کیا ہوا جب 2016 میں بتا دیا گیا، اس کی ریکمنڈیشنز آئیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا کیا آپ نے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان دونوں جے آئی ٹیز کے اندر، چلیے 2 منٹ کے لیے یہ فیصلہ تو سپریم کورٹ کرے گی کہ علی زیدی کی جے آئی ٹی کیسی، اور سپریم کورٹ وہ کچھ کرے گی۔ ابھی تو یہ ایک نیا پاناما ہے، دیکھیے گا یہ ایک نیا پاناما کیس بننے جا رہا ہے۔ ابھی تو سپریم کورٹ سے جو ہماری اپیل ہے، بلائیے سب کو، ان تمام افسران کو بلائیے، شاید کچھ افسران آرمی کے ریٹائر ہو گئے ہوں، کوئی پوسٹ آؤٹ ہو گئے ہوں، کوئی کہیں چلے گئے ہوں، تمام افسران کو جن کے سائن ہیں ان کو بلائیے، عزیر بلوچ کو بلائیے، مقتولین کے ورثاء کو بلائیے، اور جو جن سے بھتے لے گئے انہیں بلائیے، جن کی فیکٹری جلی ان کو بلائیے۔ سپریم کورٹ کو جسٹس گلزار صاحب سے ہم سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ کراچی کے بیٹے ہیں، خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک سو موٹو ایکشن لیں، اور اس دہشت گردی کو جو شہر کو، اس شہر کراچی پاکستان کا تاج تھا، سندھ کا تاج تھا، جو شہر پورے پاکستان میں 70% ٹیکس دیتا ہے اور سندھ صوبے کے بجٹ میں 90% ٹیکس دیتا ہے، اس کے شہریوں کو گاجر مولی کی طرح قتل کیا گیا۔
اس کے شہریوں کو بھون دیا گیا کوئلے کے اندر، آگ میں جلا دیا گیا، زمین کیوں نہ پھٹ پڑی؟ میں کراچی کے شہریوں سے کہتا ہوں، کیا ایسے لوگوں کو، سنو میری بات، کیا وہ لوگ جو کلنگز کراتے ہوں، جو جلواتے ہوں، جو بھتے لیتے ہوں، کیا ان کو آپ سیاسی رہنما سمجھ سکتے ہو؟ کیا کل ان کو آپ ووٹ دے سکتے ہو؟ ان کے چہرے ایسے ہیں کہ آپ سے ووٹ مانگنے آئے؟ مطلب 3 روز سے ٹی وی پر بیٹھ کے بی پی ہائی ہو جاتا ہے، اتنے اس نے مروا دیے، اس نے اتنے جلوا دیے، اس نے اتنے قتل کرا دیے۔ یہ شہر کراچی کے ساتھ ہوا ہے، اور یہ لوگ اچھے نام، بڑے بڑے اچھے کپڑے پہن کے، آپ سفید کپڑے پہنو گے، آپ کے خون کے چھینٹے آپ کے اوپر ہیں، اب کتنے سفید کپڑے پہن لو، کتنے منہ دھو کر آ جاؤ، آپ کا منہ مسخ ہو چکا ہے، قتل میں، بھتے میں، جلانے میں، گرانے میں آپ کے چہرے ہیں۔ حکومت میں ہو تو کیا ہو گیا؟ یہ مکروہ چہرے یہ سب لوگ دیکھ چکے ہیں، اور میں کہتا ہوں یہ عوام کو دیکھنا چاہیے۔ عوام کی جی آئی ٹی کا کیا کرو گے؟ 2 کروڑ عوام کے 2.5 کروڑ کے سائن بھی ایک جی آئی ٹی پر ہیں، اس پہ 4 ہیں، اس پہ 5 ہیں، اس پہ 6 ہیں، لیکن جو 2.25 کروڑ 2.5 کروڑ سگنیچر جس جی آئی ٹی پر ہے، جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہاں لوگوں کو جلاتے ہوئے، مارتے ہوئے، قتل کرتے ہوئے، اس جی آئی ٹی کا حساب اللہ تعالیٰ دے گا۔ اس جی آئی ٹی کی رپورٹ اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گی، اور انشاءاللہ ان پہ قہر نازل ہوگا، ان پہ عذاب نازل ہوگا، ان سے دنیا میں بھی حساب ہوگا اور آخرت میں بھی حساب ہوگا، جنہوں نے بھتے کی خاطر، لوٹنے کی خاطر، پیسے کی خاطر لوگوں کو قتل کروایا، بچوں کو مروایا، جوانوں کو جلوایا، حساب ہوگا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، چلیے 2 منٹ کے لیے، 2 منٹ کے لیے بلدیہ فیکٹری سے سٹارٹ ہوتے ہیں، آپ کی جی آئی ٹی سے سٹارٹ ہوتا ہوں میں، نکالیے کہ بلدیہ فیکٹری، اس جی آئی ٹی کی بات کر رہا ہوں، اس میں کچھ ریکمنڈیشنز تھیں، میں یہ بلدیہ فیکٹری جی آئی ٹی کی بات کر رہا ہوں، اس کے اندر کچھ ریکمنڈیشنز تھیں آپ کی بنائی ہوئی جی آئی ٹی کے اندر افسران کی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس میں ریکمنڈیشن تھی کہ چونکہ آگ لگی اور کوئی بجھا نہیں پایا تو 2 مہینے کے اندر، کوئی 2-3 مہینے کے اندر فوری طور پہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا کوئی ادارہ بنایا جائے جو رسپونڈ کرے، کوئی کمیٹی بنے۔ آج تک بنایا آپ نے؟ آپ کا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ادارہ صرف خرید و فروخت کے لیے ہے سامان کی؟ آپ نے اس کی ریکمنڈیشن کو کچھ کیا؟ نہیں کیا۔ مجرم کون؟ سندھ حکومت۔ کوئی ریسکیو سروس ابھی تک بنائی آپ نے 1122 کی طرح؟ نہیں۔ ذمہ دار کون؟ سندھ حکومت۔ اور اس کے علاوہ فیکٹری مالکان نے کہا کہ ایم کے لندن کے بڑے بڑے رہنماؤں نے ان کے اوپر پریشر ڈالا، کیا کسی بڑے رہنما سے بیان لیا گیا؟ نہیں لیا۔ ذمہ دار کون؟ جس نے جی آئی ٹی بنائی، سندھ حکومت۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ جی آئی ٹی میں کہا گیا کہ فیئر اینڈ فیور کے ذریعے اس کیس کو کیا گیا۔ سندھ میں فیئر، خوف یا فیور، یا ڈراؤ یا مال دو، اس کے تحت غلط ایف آئی آر کاٹی گئی۔ تو جن لوگوں نے خوف میں، پریشر میں، دباؤ میں صحیح ایف آئی آر نہیں کاٹی، میں پوچھنا چاہتا ہوں اس پولیس افسران کے خلاف کارروائی ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ ادھر ہی کہیں پھر رہے ہوں گے، وہ ایس ایچ او، وہ ڈی ایس پی، وہ ایس پی، وہ ایس ایس پی، یہیں کے لگے، مجھے نہیں پتا کون تھے اس وقت۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں، اب آتا ہوں میں عزیر بلوچ والی جی آئی ٹی کے اوپر۔ عزیر بلوچ نے جو بیانات دیے اس کے اندر میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ عزیر بلوچ نے جن کیسز میں، جن لوگوں کو انہوں نے کہا کہ میں نے مارا ہے، جس کے کہنے پہ مارا ہے وہ الگ سبجیکٹ ہے، وہ 109 والے ملزمان ہیں، جن کو قتل کیا عزیر بلوچ نے 158 لوگ کو، کیا ان تمام کیسز میں عزیر بلوچ کی گرفتاری ڈالی گئی؟ کیا؟ اور جس کے کہنے پہ، نہ کہنے پہ وہ تو سپریم کورٹ بتائے گا کس کے، لیکن اس کے باوجود ان کیسز میں عزیر بلوچ کی گرفتاری ڈالی گئی؟ نہیں ڈالی گئی۔ ذمہ دار کون؟ جن کیسز میں ایف آئی آرز میں، تمام ایف آئی آرز میں عزیر بلوچ نومینیٹڈ تھا اس جی آئی ٹی کے اندر، اس میں اس کی گرفتاری ڈالی گئی؟ نہیں ڈالی گئی، اس لیے کہ جی آئی ٹی انہوں نے دبا کے رکھی ہوئی تھی۔ جن پولیس افسران کا عزیر بلوچ نے نام لیا کہ اس ایس ایچ اوز کو اس نے ٹرانسفر کیا، ان کو لگوایا، ان کو پوسٹ کرایا، ان ایس ایچ اوز کے خلاف کوئی انکوائری ہوئی؟ ان کو خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟ ان کو نوکری سے نکالا گیا؟ نہیں نکالا گیا سب کو۔
اس لیے کہ وہ یہیں کہیں پھر رہے ہوں گے. کیوں نہیں ہوا؟ ذمہ دار کون؟ سندھ حکومت، اس لیے کہ انہوں نے دبا کے رکھی ہوئی تھی. اور اس کے علاوہ عزیر بلوچ کا ہے کہ جس نے پلاٹوں پہ قبضہ کرایا، انکروچمنٹ کرائی، یہ کیا، زبردستی کسی کو بلڈنگ سے بے دخل کیا. کیا وہ تمام زمینیں، وہ پلاٹس، ان کی انکروچمنٹ ختم کرائی گئی؟ کیا ان زمینوں کو واگزار کرایا گیا؟ کیا اس کے اصل مالکان کو دیا گیا؟ نہیں دیا گیا. ذمہ دار کون؟ سندھ حکومت. عزیر بلوچ نے کہا کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کر کے بہت سارا پیسہ باہر بھیجا، بہت سارا پیسہ باہر بھیجا، باہر کے بین الاقوامی بینکوں میں اکاؤنٹ سے. کیا ٹریس کیا ان کو؟ پیچھے سے لکھا کسی کو؟ کوئی کارروائی کرائی جہاں جہاں اس کے منی لانڈرنگ ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی. ذمہ دار کون؟ آپ کی حکومت. انہوں نے کہا عزیر بلوچ نہیں سی، میں اپنی جی آئی ٹی کی بات نہیں کر رہا علی زیدی والی، میں سندھ حکومت کی جی آئی ٹی کی بات کر رہا ہوں جس کی فائنڈنگز ہیں. اس میں کہا کہ جی اس نے جن لوگوں سے کلنگز کرائی تھیں ان کو ملک سے باہر بھجوایا. کیا ان کے ریڈ وارنٹ جاری ہوئے؟ کیا ان کو گرفتار کرانے کے لیے کچھ کیا گیا؟ نہیں کیا. اور اس کے علاوہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جی آئی ٹی کی ریکمنڈیشنز تھیں، کس جی آئی کیوں روکی گئی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر اتنی سادہ تھی یہ جی آئی ٹی اور آپ کا اس کے اندر کہیں ذکر نہیں تھا، میں پوچھنا چاہتا ہوں 4 سال کیوں روکا گیا؟ میں اب سلام پیش کروں گا. کل فرماتے ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب کہ علی زیدی کے دماغ میں خلل ہے. یس، میں بھی کہتا ہوں علی زیدی کے دماغ میں خلل ہے. میں بھی کہتا ہوں ہم سب کا علاج ہونا چاہیے کہ ان قاتلوں کے سامنے ہم آواز بلند کرتے ہیں. علی زیدی کے دماغ میں خلل ہی ہے کہ جو 2 سال پہلے اس نے درخواست دی تھی. اور یہ تو وہ لوگ ہیں، ابھی میں نے بات شروع کی ہے، ابھی ان کا نیگیٹو ایول مائنڈ شروع ہو گیا. حلیم عادل کو کیسے چپ کرانا ہے، کیسے بند کرانا ہے، کیسے حملہ کرانا ہے، کیسے گرفتار کرانا ہے، کیسے کیس بنوانا ہے، کیسے اس کے خلاف خبریں چلوانی ہے. ابھی آگے من 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 کرنا شروع کر دیں گے. ارے بھائی تم سعید غنی اپنی بتاؤ کہ وہ ڈاکٹر رضوان کی رپورٹ میں تمہیں وہ کہہ رہا ہے ڈرگ پیڈلر ہو، تمہارا رشتہ دار، اس کا جواب دو نا. تم کہہ رہے ہو لندن میں امریکہ میں جا کے کوئی ایف بی آئی کے تم ایجنٹ لگے ہوئے ہو، تم MI6 کے ایجنٹ لگے ہوئے سعید غنی، تم کہہ رہے ہو وہاں شوکت خانم. ارے بھائی شوکت خانم بھی ہماری، علی زیدی بھی ہمارا، فنڈ بھی ہمارا، ہم جانے ہمارا کام جانے. تم کہاں سے ہو گئے؟ اپنا جواب دے دو نا ڈاکٹر رضوان کی وہ اس کا رپورٹ کا. میں نہیں کہتا جواب دیں اس کا. تو میں کہنا چاہتا ہوں صحیح ہے، ہمارے ذہنوں میں خلل ہی ہے. علی زیدی کو سلام پیش کرتا ہوں. علی زیدی نے ثابت کیا کہ شہر کا ایک بیٹا ہے. اور میں اس کے ساتھ ساتھ کراچی والوں سلام پیش کریں میرے ساتھ آپ سب بھی کہ بغیر بندوق کے، بغیر کوئی گینگوار بنائے، بغیر کوئی اسلحہ دیے، بغیر کوئی بم چلائے، بغیر کسی کو قتل کیے، ووٹ کے ذریعے اس کراچی کو قومی دھارے میں شامل کیا. ووٹ کے ذریعے اس کراچی کی شناخت تبدیل کی. ووٹ کے ذریعے، کسی آپریشن سے نہیں. آپریشن کیا نیشنل ایکشن پلان میں فورسز نے، لیکن عملی طور پہ ووٹ کے ذریعے کراچی کی شکل تبدیل کر دی ہے. اس نعمت کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. اور اس کے اندر میں سلام پیش کروں گا میں ڈاکٹر عارف الوی صاحب کو، جنہوں نے 20 سال یہاں کام کیا. میں سلام پیش کروں گا عمران اسماعیل کو، جو ان بندوقوں گنوں کے سائے میں عمران خان کے ساتھ جنگ لڑتے رہے امن کی. میں سلام پیش کروں گا علی زیدی کو. میں سلام پیش کروں گا فردوس شمیم رکھوی کو. سلام پیش کروں گا نجیب ہارون کو. سلام پیش کروں گا اشرف قریشی کو. سلام پیش کروں گا سبحان ساحل کو اور ایسے بہت سارے کارکنوں کو جو بغیر بندوق کے، بغیر سیکیورٹی کے، بغیر کسی چیز کے ان ظالموں، جابروں، قاتلوں کے خلاف آواز حق بلند کرتے رہے. اور الحمدللہ وہ دن آ گیا کہ کراچی سے اس نفرت کا، اس دہشت گردی کا، اس ٹارگٹ کلنگ کا، اس بھتہ خوری کا، اس لینڈ گریبنگ کا خاتمہ ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج جس طریقے سے شرم آتی ہے ہمیں دیکھتے ہوئے کہ ہمارے حکمران کو کسی نے 158 لوگ مروا دیے، کسی نے بھتے لے لیے، نثار مرائی نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اور اب اس جے آئی ٹی کی آڑ میں چھپتے ہیں کہ جی جے آئی ٹی تو یہی ہے. تو بھائی اگر یہ تھی تو اتنے سال چھپائی کیوں؟ اور میں سمجھتا ہوں آج یہ سندھ خطرے میں ہے، صوبہ سندھ خطرے میں ہے. صوبہ سندھ کی باغ ڈور دہشت گردوں کے پاس ہے. صوبہ سندھ کی باغ ڈور بھتہ خوروں کے پاس ہے. صوبہ سندھ کی باغ ڈور ٹارگٹ کلرز کے پاس ہے. صوبہ سندھ کی باغ ڈور ان لوگوں کے پاس ہے جن کی پارٹی یہ سب کچھ کراتی رہی. میں نہیں کہتا، جے آئی ٹی کہتی ہے. آپ کی جے آئی ٹی میں بھی اگر 158 لوگ قتل کیے تو بھائی اس کی کیا 158 لوگوں سے دشمنی تھوڑی تھی، وہ اعلی کار تھا. آپ کو تصویر دکھاتے ہیں، آپ کہتے سب کی ہوتی ہے. آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں، آپ لوگ ہی دکھاتے ہیں، ہم نہیں دکھاتے، آپ لوگ دکھاتے ہیں کہ عزیر بلوچ سے یہ ملا، یہ ملا، یہ ملا، کہتے ہیں جھوٹی ہوتی ہے.
عزیر بلوچ کی اپنے بیانات دکھاتے ہیں، وہ بھی جھوٹے ہوتے ہیں۔ عزیر بلوچ کی بیگم صاحبہ اور ان کی بیٹی کا بیان آتا ہے کہ یہاں سب لوگ آتے تھے، عدی آتی تھی، ایک اور صاحبہ نماز پڑھانے لگتا ہے کہ وہ جو ایک کوئی نماز پڑھانے جاتی تھی اور دوسری شاید زکوٰۃ لینے جاتی تھی۔ کیا کرنے جاتی تھی وہاں؟ کامل علی شاہ صاحب کیا کرنے جاتے تھے؟ حلف کیوں لیا جاتا تھا؟ کون حلف لے رہا تھا؟ کس کا حلف لے رہا تھا؟ کس کو حلف دے رہے تھے؟ پیپلز پارٹی کا یہ چہرہ، یہ کون سا چہرہ؟ روٹی کپڑا اور مکان گم، کرپشن، قتل اور بھتہ عام۔ نو روٹی، نو کپڑا، نو مکان، کرپشن، قتل اور بھتہ عام، یہ ہے آج کی پیپلز پارٹی۔ اور بات کرتے ہیں میرے کپتان پہ، بات کرتے ہیں تحریک انصاف پہ، اور واقعتاً 2-3 روز سے واقعی خوف ہو رہا ہے کہ ہم کس صوبے میں ہیں کہ جس کے حکمران خود کلنگ کراتے ہیں۔ اور میرے دوستو، میں کہتا ہوں کہ جن کو انگریزی کی JIT نہیں پڑھنی آتی وہ اردو کا 164 کا بیان پڑھیں، جس کے اندر ثابت ہو چکا ہے کہ اس شہر کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اور آج میں اپیل کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ سو موٹو ایکشن لیں، اور میں کہتا ہوں بلدیہ فیکٹری میں 4 سال انہوں نے کارروائی روکی ان تینوں JITs پر، اس کے اوپر سندھ حکومت نے ایک غیر قانونی کام کیا ہے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اور بلدیہ فیکٹری، نثار برائی اور عزیر بلوچ کی JIT میں جو الزامات ہیں اس کے اوپر نئی FIRs بھی کٹنی چاہیے، ان سب کے بیان بھی ہونے چاہیے، تمام افسروں کے بیان بھی ہونی چاہیے۔ اور میں سندھ کے عوام سے کہتا ہوں پہچانو ان کے چہروں کو، جانو ان کے چہروں کو، یہ قاتلوں کے چہروں کو، مرڈررز کے چہروں کو، آج جلانے والوں کے چہروں کو۔ اور میں کہنا چاہوں گا، مجھے نہیں پتا کون کس پارٹی میں، اگر MKM پاکستان نے اچھی ایک پریس کانفرنس کی کہ ہمارا واسطہ کوئی نہیں، ہمارا کوئی شخص اس میں شامل نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا رؤف صدیقی کس پارٹی میں ہے، برائے کرم، مجھے نہیں پتا PSP میں ہے، لندن میں ہے، پاکستان میں ہے، فاروق ستار کے ساتھ ہے، لیکن رؤف صدیقی صاحب کا بھی ایک نام ہے۔ جب تک وہ کلیئر نہیں ہوتے ان کا نام بھی اسی طریقے کا ہے، وہ بھی ایک مین کردار اس کے اندر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کسی کو معاف نہیں ہونا چاہیے، اور ہم یہ نہیں کریں گے آج پارسا نہیں بننے دیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے اپنے بیٹوں کو قتل ہوتے دیکھا ہے، ہم نے اپنے بھائیوں کو جلتے دیکھا ہے، ہم نے اپنے ساتھیوں کو لٹتے دیکھا ہے۔ یہ شہر ہمارا ہے، یہ شہر آپ کا ہے، یہ شہر آپ سب کا ہے، لیکن ان قاتلوں کا، دہشت گردوں کا، لینڈ گریبرز کا، بتہ خوروں کا کسی کا شہر نہیں ہے۔ بڑی بری لگے گی ان کو میری پریس کانفرنس۔ حلیم عادل کی آواز یا تحریک انصاف کے کسی بھی ایک ٹائیگر کی آواز روکنا اتنا آسان نہیں ہے، روک سکو تو روک لو۔ 2 الفاظ جنید بھائی، میں ادھر تھوڑی سی کرسی، یہ آسان ہے، کرسیاں گھوم جاتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلیم بھائی نے کافی ڈیٹیل میں بات کی ہے JIT کے اوپر۔ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، یہ تمام لوگوں کو پتہ ہے، عوام کو پتہ ہے، کراچی کے لوگوں کو پتہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کراچی کے عوام نے مینڈیٹ اس بار جو ہے وہ PTI کو دیا، اور PTI اس مینڈیٹ کا احترام کرتی ہے۔ ہم لوگوں نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے، آلدو ہم اپوزیشن میں، آواز اٹھانا ہی ہمارا کام ہے، لیکن آواز کے ساتھ ساتھ ہم نے احتجاج بھی کیا ہے، ہر جگہ ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی ہے۔ اتنے زیادہ کرپٹ لوگ ہیں یہ لوگ، ہر چیز میں اتنا پیسہ بناتے ہیں یہ لوگ، پوری کی پوری مشینری ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہ سارے کے سارے مل کے بھی سچ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور سچ یہ ہے کہ انہی لوگوں نے قتل و غارت کیا، انہی لوگوں نے اسلحے کے لائسنس دیے، پشت پناہی کی ٹیررسٹ کی، انہی لوگوں نے کراچی کے بچوں کو مارا، اور کراچی کی دوسری پارٹی نے ان کے بچوں کو مارا اور لاشیں ایکسچینج ہوئی، اور یہ بات سب کو پتہ ہے، پوری سندھ کی عوام کو پتہ ہے۔ ہر بزنس مین یہ جانتا ہے کہ پرچیاں ان کو دی جاتی تھیں، ان کے بچوں کو کڈنیپ کیا جاتا تھا، ان کے گھروں پہ ڈکیتی ہوتی تھی، ان کی گاڑیاں چھینی جاتی تھی، کون لوگ کرتے تھے، کہاں جاتی تھی وہ چیز، اور کون ان کی پشت پناہی کرتا تھا ان ڈاکوؤں اور چوروں کی۔ اب PTI کی حکومت آئی ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہمارے پاس ہے، انشاءاللہ جلد سندھ کی حکومت بھی ہمارے پاس ہوگی۔ سندھ کی عوام بھی دیکھ رہی ہے کہ ان کے تمام حق کو لوٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اور کرپشن کے ذریعے ان سے ہر چیز چھینی جا رہی ہے۔ آج کراچی میں اتنا خوبصورت موسم ہے، بارش ہو رہی ہے، لیکن پورے شہر کے لوگ پریشان ہیں۔
کہیں پہ بجلی کا کرنٹ لگ رہا ہوگا, کہیں پہ کوئی نالے میں گر رہا ہوگا, کہیں پہ گاڑیاں تباہ ہو رہی ہوں گی, اور اس سے بھی یہ لوگ پیسہ بنائیں گے. اب نالا صاف کرنے کے لیے ایمرجنسی فنڈ دیں گے, اور اس فنڈ میں بھی کروڑوں روپے لوگ کھائیں گے. ہر سال ہوتی ہے یہ بارش, ہر سال یہ کام کرنا ہوتا ہے. واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اس کا ذمہ دار ہے, اور ادھر اتنے پیسے کھاتے ہیں کہ کوئی کام لوگوں کا نہیں ہوتا. بلڈنگ گر گئی کل عزیز آباد میں, یہ کوئی پہلی بلڈنگ نہیں ہے, 3 ڈزن بلڈنگز گر چکی ہیں کراچی کے اندر. لوگ مرے جا رہے ہیں, لوگ بے سہارا جو ہے سڑک کے اوپر بیٹھے ہوئے. کون ذمہ دار ہے؟ سندھ حکومت ذمہ دار ہے, ایس بی سی اے ذمہ دار ہے. کیوں ایکشن نہیں لیتے ان کے اوپر؟ کیونکہ ان کو پیسہ جاتا ہے. وہ کاکا, ماما, چاچا, یہ سب کو پتہ ہے یہ ان کے لوگ ہیں. پولیس کیوں ایکشن نہیں لیتی ڈرگ مافیا کے خلاف؟ کیوں ایکشن نہیں لیتی سارے مختلف جو جرائم ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی پشپناہی وہ کر رہی ہے, اور ان کو بھرتیاں یہ لوگ کر رہے ہیں, ان کو تھانے یہ لوگ بیچ رہے ہیں. پانی کے معاملے میں جو یہ سیوریج کا مسئلہ ہوا ہے, اس کے اوپر سارے گٹر ابل رہے ہیں, چاہے وہ ڈیفنس ہو, چاہے وہ کنٹونمنٹ ہو, چاہے وہ کراچی میونسپلٹی ہو, چاہے وہ سندھ حکومت ہو. لیکن اس میں پی ٹی آئی صرف آواز اٹھا سکتی ہے, اور آواز اٹھا رہی ہے, اٹھاتی رہے گی. اور جہاں پہ ہمیں کوئی موقع ملا تو ہم ایکشن بھی لیں گے. جیسے یہ جھوٹی جے آئی ٹی انہوں نے دی ہے, اس پہ ہم سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے, اور جج سے ہی ریکویسٹ کریں گے کہ وہی ثابت کرے کون چور ہے. اور ان چوروں کو جب تک سزا نہیں ملے گی, اس قسم کے کام بار بار ہوتے رہیں گے. تھینک یو. جناب کوئی سوال؟ پہلے میں بتا دوں ذرا, آج ہاں اچھا نا خالد بھائی, عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں اس سے توجہ ہٹانے کے لیے پی ٹی آئی کے وزراء اور آپ جیسے سیاستدان جو ہیں وہ میدان میں اتارے گئے ہیں. تو عوام کا آٹا, بجلی اور دیگر جو مسائل ہیں, بنیادی مسائل, خاص طور پہ چینی کی قیمتیں جس کی بات کی رپورٹ دی آ چکی, ان چیزوں پر آپ کی توجہ کیوں نہیں جاتی؟ اس پر کیوں نہیں بولتے؟ ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ آواز تو جماعت اسلامی بھی اٹھاتی ہے, آپ لوگ تو خالی آواز کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آپ تو ایکشن لیں. پہلے میں عرض کروں کہ اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے ہنر اللہ خانی صاحب, ہمارے رہنما آغا اسلام صاحب, ہمارے صوبائی رہنما تمیم میر شیخ صاحب, جام فاروق صاحب, فاروق چانڈیو صاحب, یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا 158 لوگوں کا قتل ہو جانا اس شہر کے عوام کا مسئلہ نہیں ہے؟ کیا 259 لوگوں کا زندہ جلا کے مار دیا جانا اور ان کو انصاف نہ ملنا عوام کا مسئلہ نہیں ہے؟ یہی تو المیہ ہے کہ ان لوگوں کے کتاب میں زندگی موت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس وقت مسئلہ جے آئی ٹی کا ہے. عوام کے مسئلے, سب سے بڑا غریب عوام کا مسئلہ بھی ہم حل کر چکے ہیں جس حد تک ہمیں کرنا تھا. اس شہر, اس صوبے میں 60 ارب روپے احساس ایمرجنسی کے دیے ہیں. الحمدللہ عوام جو کچھ عوام کے مسائل ہمارے سامنے ہیں, لیکن ہم اس ناانصافی کو بھی عوام کا مسئلہ سمجھتے ہیں. اور دوسری بات, کمیشن کی رپورٹس کی اگر بات کرتے ہیں, چینی کمیشن بنا تو اس کی رپورٹ پبلک ہوئی, پی آئی اے کا حادثہ کمیشن بنا, اس کی رپورٹ پبلک ہوئی. اس رپورٹ کو پبلک کرتے میں 4 سال کیوں لگے؟ کہ چور کا پیرا, قاتل کا پیرا ان کے اپنے گھر میں جا رہا تھا. سندھی میں چوندہ نا سائیں, پیرو پانڈ اچے پیو, انہن جو قاتلن جو ڈوہارین جو پیرو ان جے آئی ٹی میں پانچے گھر میں اچے پیو, پیپلز پارٹی جے وزیرن ڈے اچے پیو, پیپلز پارٹی جی لیڈرشپ ڈے اچے پیو. پیرا جڏहिं کढी न पिया सघनि ऐं उनखे लिकाए छॾियो, पेरे खे ढके छॾियो, असां उन पेरे खे खोलाए छॾियो आहे. हाणे मां चवां थो असांजा जेके बि असांजा सिंधवासी जेके क़तल थिया आहिनि, हाणे वञी ॻोल्हिनि पंहिंजा चोर, तव्हांखे लभी वेंदा आहिनि वॾनि वॾनि हाउसिस जे अंदरि जिन्हनि तव्हांजे ॿारनि खे मारायो आहे, जिन्हनि तव्हांजे ॿारनि खे साड़ायो आहे. آپ نے بتایا کہ گر چکی ہیں کراچی شہر میں, اور صفائی کے نام پہ جو اربوں روپے سندھ حکومت آپ کی کرنے کی وہ کھا رہی ہے, لیکن کب پی ٹی آئی جو ہے وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی یا اس بلدیات کے جو وزارت ہے اس کا گھیراؤ کب کریں گے؟ جس طرح آپ نے کے الیکٹرک کے خلاف یہ احتجاج جاری ہوگا. میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو بھی لگام دی جائے, اور وہ بھی دیں گے. جس طرح میں نے کہا تھا کہ الیکٹرک کے اوپر کریں گے, کہ الیکٹرک پہ صرف احتجاج نہیں بلکہ اب ایکشن بھی ہوگا, اور بہت سخت ایکشن ہوگا. ایس بی سی اے کے خلاف بھی بہت سخت ایکشن ہوگا, بہت جلد ہوگا. اور لوگ دیکھ رہے ہیں, ہم جتنا میڈیا کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں, یہ لوگ بڑی شفاف طریقے سے جھوٹ بولتے ہیں.
جھوٹ بولنے سے معاملے کا حل نہیں ہوگا. لوگ دیکھ رہے ہیں جس طرح کراچی کا مینڈیٹ آیا ہے اس طرح کراچی کا انتظام بھی ہمارے پاس آئے گا, اسی طرح سندھ کا انتظام بھی ہمارے پاس آئے گا, کیونکہ سندھ میں انہوں نے کچھ نہیں دیا ہے, ہر جگہ انہوں نے اپنا پیسہ بنانے کا کام کیا ہے. جلد سندھ کے اوپر بھی ہماری حکومت ہوگی, کراچی پہ بھی ہوگی, اور پھر یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی, کرپشن بھی ختم ہوگی, اور انشاءاللہ ملک میں جو ہے وہ پھلے گا پھولے گا اور بہت بہتر طریقے سے کام ہوگا. ایک میں کلیئر کرتا چلوں, سندھ اور کراچی کی دو جگہ نہیں ہے جنید بھائی, سندھ ایک ہے. کراچی بھی اس کا شہر ہے, لاڑکانہ بھی اس کا شہر ہے, سکھر بھی اس کا شہر ہے, نواب شاہ بھی اس کا شہر ہے. تو انشاءاللہ پورے سندھ پہ حکومت ہوگی. جب سندھ پہ ہوگی تو الٹیمیٹلی پہ کراچی, لاڑکانہ, نواب شاہ سب پہ ہوگی. دیکھیے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اگر ہم کچھ کریں گے ڈائریکٹ کمیشن میں, آپ نے کہا کہ جی آپ فیڈرل گورنمنٹ میں ایکشن کریں, اگر ہم ایکشن کریں گے تو کہیں گے مر گئے, لٹ گئے, پٹ گئے, یہ جو ہمارے خلاف انتقامی کارروائی ہو گئی, ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. اگر ہم بھی بھیجیں گے تو انشاءاللہ سپریم کورٹ میں بھیجیں گے, تاکہ ہم نہیں چاہتے کہ اس خوفناک المناک سانحات کو سیاسی آڑ میں, براہ کرم خدا کے لیے, یہ کرمنل کا معاملہ ہے, جرائم کا معاملہ ہے, کرائم کا معاملہ ہے, قتل کا معاملہ ہے, اس کو سیاست کے اس کے اندر نہ ڈھکنے دیں, اس کو سیاست کی آڑ میں نہ چھپنے دیں. اور ہم کہتے ہیں, ہم اسی لیے سپریم کورٹ سے کہہ رہے ہیں ایک دفعہ دودھ کا دودھ پانی ہو جائے. اگر پرائم منسٹر نے اس کو فوری طور پہ کچھ اس میں شامل کرا دیا تو سب لوگ شور مچانا شروع کر دیں گے کہ یہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے. یہ بتائیے علیم بھائی یہ بتائیے, آپ ریاست مدینہ کے کنسپٹ کو لے کے چل رہے ہیں, الحمدللہ بہت اچھا تھا. ریاست مدینہ میں کسی کے اوپر ظلم ہوتا تھا تو ہر کوئی آواز اٹھاتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم آواز اٹھائیں گے تو وہ کہیں گے مار دیا تھا آواز. آپ ریاست مدینہ کی بات کرنے والے لوگوں حق کی آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ دوسرا سوال یہ, ایک ساتھ سوال کرنے دینا کیا نہیں کرے جانتے. دوسری بات یہ کہ آپ کو کراچی کی عوام نے منتخب کیا, ایسا لگ رہا ہے جی آئی کی رپورٹ کے کون اس کو سچ ثابت کرے گا؟ کراچی کے عوام کو تو چاہیے, پانی بھرا ہوا ہے, آپ کے کون سے ایم این اے ایم پی ایف اپنے علاقوں میں گئے, جو فنڈ ملا ہے آپ کے ان کو وہ کیوں نہیں سچ کر رہے تب پانی بھرا ہوا؟ کوئی ایم پی ایم این اے آپ کے حلقوں میں گیا ہے, پانی بھرا ہوا ہے؟ دو سوال ہے تاکہ میں بھول نہ جاؤں. سب سے پہلی بات کہ آپ شاید بھول رہے ہوں گے چاند بھائی کہ جی آئی ٹی کے لیے علی زیدی کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. انہوں نے ہی اپنی عدالتی جنگ لڑی ہے اور اس جی آئی ٹی کو پبلک کرایا, ایوان کے اندر گئے, اور یہ ریاست مدینہ کے ایک پارٹی جو کلیم کرتی ہے اس کے ایک ٹائیگر نے, عمران خان کے, اس چیز کو اسمبلی میں اور عدالتوں میں لے کر گیا. اور ہم کہتے ہیں ہم عدالتوں کے ذریعے انصاف دلائیں گے. ہم یہ نہیں کہہ رہے اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے, ہم عدالتوں کے ذریعے انصاف دلائیں گے. اس گھناؤنے جرم کو ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی سیاست کی امبریلا میں چھپ جائے, سیاست کی چھپ ستری میں نہیں چھپنے دیں گے. ہم انشاءاللہ ریاست مدینہ بن رہی ہے, ریاست مدینہ سوچ رہے ہیں, ایک ایک قاتل کو آپ دیکھیے گا, یہ شروع ہوا ہے ابھی تو, ایک ایک کو جب تک انصاف نہیں ملے گا. اور یہ 400 لوگوں کا پوچھا کسی نے, ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, ان کے گھر میں کیا چل رہا ہے, اب ان کو کون کما کے دے رہا ہے, ان بیواؤں کا کیا ہوا, جن کے جوان بیٹے ان کے گھر کا کیا ہوا, کیا سندھ حکومت نے ان کے لیے کچھ کیا؟ میں کہتا ہوں انشاءاللہ ان کو انصاف ہم دلائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے تمام ایم این ایز یہ ایس ڈی جی گولز کے تحت پروجیکٹس بن رہے ہیں, ہر حلقے میں کام ہو رہا ہے. لیکن 18ویں ترمیم کے تحت یہ گٹر, یہ نالا, یہ پانی, یہ کوڑا, یہ کرکٹ, یہ کچرا, یہ سارا سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, واٹر بورڈ, یہ ان کی ذمہ داریاں ہیں. ہم اپنے لوگوں کے, اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن بھائی ہمیں دلوا دو اختیار, سارا سب کچھ خود کر دیں گے. 18ویں ترمیم کے ذریعے اختیار تمہارا. ہم تو متاثرین میں سے ہیں, دیکھیے بات یہ ہے, کچھ بھی کرنا پڑا پورے سندھ کے عوام کو انشاءاللہ ان ظالموں سے, جابروں سے, قاتلوں سے, کرمنل سے نجات دلائیں انشاءاللہ. میرا خیال ہے آپ مجھے ایڈ کر لیں کہ جو
फैसला अभी क्यों ना हो? मेरा ख्याल है कि मुझे ABCD आती है, ABCD, EFGH, थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है। JIT मैंने पढ़ी होगी। JIT पढ़ने के बाद अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ और मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट करे और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो मैं तो कहता हूँ अगर इस JIT में कोई ऐसा भी शख्स है जो कि PTI की सफ़ों में भी अगर छुप गया है, इत्तेहादी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ इस JIT में कोई ऐसा भी शख्स है जो हमारी छतरी के पीछे छुपा है, उसको सबसे पहले टांग दें और बल्दिया फैक्ट्री में ले जाकर आग लगा दी जाए। मैं तो इस हक में हूं। इत्तेहादियों की क्या बात करते हैं? बात यह है जिसने जो किया है जवाब अपना खुद देगा। इत्तेहादियों की बात कर रहे हैं, जुल्फ़िकार मिर्जा साहब अपना जवाब देंगे। दीगर इत्तेहादियों की बात कर रहे हैं, कल MKM पाकिस्तान ने कहा कि हमारा कोई रहनुमा इसके अंदर नहीं है। आप लोग भी देख सकते हैं किस किस का नाम है। जिसने जो जुल्म किया उसको जवाब देना पड़ेगा। इमरान खान तो अगर उसका अपना कोई जाती वजीर भी कोई इन्वॉल्व होगा, इमरान खान बख्शने वाला नहीं है, ना कोई सियासी हम कवर दे सकते हैं किसी को। आप समेत 3 फेडरल गवर्नमेंट रही है, लेकिन ये जो के इलेक्ट्रिक है ये किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही। 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग है। लोड मैनेजमेंट देख लें तो लॉकडाउन के बाद कराची के मरकजी बाजार वैसे ही 7 बजे के बाद बंद है। आखिर कोई एक सूरत तो होगी, क्या वजह? या तो के इलेक्ट्रिक और अबराज वाले इतने फिर वो जो लोग कहते हैं कि ये सबको ही फंड देते थे, या तो फिर उन बातों में सही है कि इनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। जो 9-10 बजे रात को बिजली बंद करते हैं, सुबह तक हर इलाके में बंद होती है। एक कंपनी जो है वो किसी भी विभाग की हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आ रही है। देखिए, मैं समझता हूं कि अबराज जो एक कंपनी है, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि सिंध को, और उसमें ख़ास तौर पे मैं बताऊं कि इस अबराज का जो मुआहदा हुआ जो 2009 में हुआ, पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ, और ऐसा कोई मुआहदा कराकर हाथ पैर बांध दिए गए जो कि LNG में किया कि दुनिया में गैस सस्ती हो गई, हमें महंगी लेनी पड़ी। रेकोडिक में हुआ, वही के इलेक्ट्रिक में हुआ, पीपल्स पार्टी ने किया। अब वो कहते हैं कि हम इस पेपर के तहत बंधे हुए, आप सब गंवाएंगे। इंटरनेशनल जो मुआहदे होते हैं जिसमें बैरूनी कंपनियां होती हैं, उसके अंदर सॉवरेन गारंटीज होती है, मुल्क शामिल होते हैं। इन्होंने हाथ पैर बांधे हुए, लेकिन छोड़ेंगे नहीं इनको हम। और इसके और जो फैसला जो बेनिफिट दिया गया, उसके लिए 2011 में निशान इम्तियाज दिया गया अबराज ग्रुप के मालिक को। अबराज ग्रुप को 2011 में आसिफ जरदारी ने निशान इम्तियाज दिया। जिस तरीके से 2012 में उसको उज़ैर बलोच को अमन अवार्ड दिया, मैं कहता हूं अमन अवार्ड दिया गया। और एक और चीज, आगार सलान साहब हमारे शिकारपुर में पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, ये बात करना चाह रहे थे, लेकिन मैंने कहा आज हमारा टॉपिक चूंकि वो है, आज मैं कहता हूं अफसोस की एक बात आपको बता दूं। आज सिंधी अखबार में, अपने एक लीडिंग सिंधी न्यूज़पेपर में मैंने खबर पढ़ी है, या पंजी अखबार में या काबिश में मिक्स कर रहा हूं मैं, कि घोटकी कंदकोट पुल की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सरदार तेगो खान तेगानी के हवाले कर दी गई है। इससे ज्यादा फेलियर कोई हो सकता है? मतलब एक पुल की, उसके स्टाफ की, चूंकि वहां से अगवा हो रहे थे, उसकी जिम्मेदारी एक ऐसे शख्स के हवाले कर दी है जिसकी हेड मनी रखी हुई है। मैं कहता हूं इससे बड़ा नाअहली क्या हो सकती है? चीफ जस्टिस साहब गौर करें, सिंध का सारे सिस्टम फेल हो चुके, पुलिस भी फेल, चूंकि पुलिस पॉलिटिसाइज हो चुकी है। हम जो कहते थे कि पीपल्स पार्टी नए पुलिस ऑर्डर के तहत पुलिस को पॉलिटिसाइज करती है, अब लगता है कि दोबारा चंगेज खान का निजाम सिंध में आने वाला है, दोबारा वही निजाम आने वाला है। ये इलाका इसको दे दो, ये इलाका उसको दे दो, ये इलाका उसको दे दो। मतलब एक वो शख्स जिस पे हेड मनी है, उसके जिम्मे एक पुल की सिक्योरिटी कर दी गई है। पुलिस वहां से भाग चुकी है, पुलिस ने सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया है। सरदार तेगो खान तेगानी, जिसको अमन अवार्ड दिया गया, जिसके ऊपर हेड मनी थी, मैं जानता भी नहीं हूं, मैं मिला भी नहीं हूं, मेरा कोई दुश्मनी जाती नहीं है, लेकिन उसूल है कि इसका मतलब है सिंध में पुलिस को इन्होंने अपनी घर की लौंडी बना लिया, सिंध को इन्होंने इस एक्ट के जरिए सिंध को अपने अंडर में कर लिया। और अब ये हो गया कि पुलिस, माजरत के साथ जो हाल देख रहे हो कि आज पुलिस का काम वो शख्स कर रहा है जिसने पुलिस वालों को कत्ल किया हुआ। अच्छा, ये बताइएगा, आपने कहा कि केएलएम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, केस को, हेस को, जो भी है, इन तमाम का जो निजाम है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है। ये कंपनी एक्ट के तहत बने हुए हैं, फेडरल गवर्नमेंट चाहे तो इनको टेक ओवर कर सकती है। अब मैं अर्ज करूं आपसे, एक मिनट ये ले लें, जो माहिदा है इलेक्ट्रिक और वफाकी हुकूमत के दरमियान है, तो जैसे DIG पब्लिश हो रही, तो आप क्यों नहीं कोशिश करके आवाम को बताते क्या माहिदा, क्यों कहते हैं माहिदा? सबसे पहले मैं कह दूं कि हेस्को
सेपको, पेपको, लेस्को, शेस्को, फेपको सब वो अलग है, वो गवर्नमेंट के अंडर में है। के इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज हो चुकी है, लेकिन ये आप ठीक कह रहे हैं। हम चाहते हैं, मैं आपके जरिए अपील करता हूं कि के इलेक्ट्रिक का जो मुआहिदा है उसे पब्लिक किया जाए। मैं भी आज से कोशिश करता हूं कि उसको लेके पब्लिक किया जाए कि उसके अंदर क्या क्या 2 नंबरी, 8 नंबरी, 4 नंबरी की गई है। और इंशाल्लाह बाकी मैं समझता हूं कि के इलेक्ट्रिक ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के जो चंद बड़े स्कैम है ना, जब ये पर्दा हटेगा तो पाकिस्तान की हिस्ट्री के जो चंद बड़े स्कैम्स हैं उनमें से के इलेक्ट्रिक एक स्कैम होगा।